السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان برکت کیسے اٹھتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے مزاج سے اور ہماری طبیعتوں سے واقف ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں جو دین مرحمت فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین میں اللہ نے خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے،
ہر آدمی اس کا مورد الزام دوسرے کو ٹھہرا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ حالات فلاں کی وجہ سے ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اسی پر ہماری جد و جہد اور ہماری محنت اور بھاگ دوڑ ہے کہ یہاں سے یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا، ادھر سے یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا، اتنے ٹیکس بڑھا دیں تو اتنی آمدن ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ایک ہے کثرت، مال بہت سارا آ جانا، اور ایک ہے برکت کہ مال تو زیادہ نہیں لیکن اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت رکھ دی کہ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی آدمی کے پاس بچت ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم اچھے سے ذہن میں بٹھائیں، من حیث الافراد ہوں یا من حیث القوم، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، کامیابیاں ہمارا مقدر نہیں بن سکتی، چین، سکون، اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگیں گے، من حیث الافراد یا من حیث القوم، تو رب ذوالجلال خیروں کے فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ دیکھیں، کافر کا معاملہ الگ ہے، ہمارا آپ کا معاملہ الگ ہے۔ ہم کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ قرآن سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمارے دیکھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، سننے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بارش اللہ کے قبضہ قدرت میں، ہوا اللہ کے قبضہ قدرت میں، زندگی موت اللہ کے قبضہ قدرت میں، زمین سے اناج پیدا کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ انسانوں کے اختیار میں ہے کیا جو اس قدر بے بس ہو، نہ آنے میں اس کی مرضی نہ جانے میں اس کی مرضی؟ آیا تو بھی خود غسل نہ کر سکا، دوسروں نے دیا، اور جب جا رہا ہے تو بھی بے بس ہے کہ خود غسل نہیں کر سکتا، دوسرے دے رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ پلان یہ کرتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے ہے، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہم تو خود کسی کی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات
مرضی اسی کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ کہ میرے کرنے سے ایسا ہوگا، میں نے ایسا کر دیا، ایسا ہو جائے گا، یہ خیالات پہلے بھی کرتے رہے اور ناکام رہے۔ قرآن پاک میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ فرعون، حامان، قارون جو خزانوں کے مالک تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، اختیارات تھے، لیکن ان بطش ربک لشدید، جب رب کی گرفت آئی تو نہ بچ سکے، بچ نہ سکے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ میرے عزیزو، ہماری ترقی، ہماری خوشحالی، ہمارا چین، ہمارا سکون اللہ کے دین میں ہے۔ اور یہ قرآن و سنت ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نجی زندگی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ 950 سال حضور علیہ السلام کی زندگی، جو آپ کا زمانہ ہم سے ہے وہ 1450 سال کا ہے جو ہم سے دور گزرے ہیں۔ آپ کے بعد 950 سال دنیا کے اکثر حصے پر اسلام نافذ رہا ہے، اسلام نافذ رہا ہے۔ تو اسلام ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے جو نافذ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہی اندھے کا قانون نافذ ہو گیا۔ اور اسلام جب نافذ تھا، عملی طور پر نافذ تھا، تو تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، کافر لوگ مسلمانوں کے ساتھ چند مہینے رہنے سے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، لیکن جیسے بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ فرعون کی غلامی میں رہ کر ذہنی غلام بن گئے۔ بنی اسرائیل سال ہا سال کا طویل عرصہ فرعون کے قانون کے شکنجے میں رہ کر ذہنی غلام بن گئے۔ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے یہ چاہ لیا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ ایسی قوم جس کو ظلم و ستم کر کر کے زمین کے ساتھ لگا دیا، اس کو ہم نے اب اوپر عروج دینا ہے، امامت ان کو دینی ہے، سیادت ان کو دینی ہے، آئین قانون انہیں دینا ہے۔ اللہ نے چاہ لیا، اور جب اللہ نے چاہا تو قرآن آپ کے سامنے ہے۔ جب اللہ نے چاہا، فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا، تعبیر بھی اس کو دے دی گئی تھی، تعبیر بھی دے دی گئی تھی کہ آپ ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے اقتدار کے چھیننے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اس کو پتہ چل گیا، نجومیوں نے بتا دیا۔ قرآن گواہ ہے، اٹھائیں سورہ قصص پڑھیں، سورہ طٰہٰ پڑھیں، 9واں پارہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کیا کہتے ہیں۔ کیا کچھ فرعون نے نہیں کیا، 70,000 بچے قتل کروا دیے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روکنے کے لیے کہ کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہو. خلاق عالم نے بچے کو پیدا کیا اور اسی کے گھر میں پالا. اس کو کہتے ہیں خدائی طاقت. بچے کو پیدا کیا، محفوظ رکھا. اللہ اکبر. آدمی جب موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تیری طاقت بہت بڑی طاقت ہے. ماں پریشان ہے کہ میرے بچے کا ہوگا کیا. ابھی حکومت آئے گی، وہ اس کو قتل کر دیں گی. اللہ پاک نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرما دی، پریشان نہ ہوں، آپ اسے تابوت میں ڈالیں اور دریا میں ڈالیں. ہم آپ کی طرف اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف اس کو لوٹائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب بتائیں دلوں میں اطمینان کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ آپ 10 دفعہ کسی عورت کو کہیں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے پاگل ہو گئے. نہیں، ماں ڈال رہی ہے اور بیٹی کو ساتھ کر رہی ہے. ادھر فرعون کے محل کے پاس سے جب یہ تابوت گزرتا ہے تو اٹھا کر کے فرعون کے گھر میں لایا جاتا ہے. کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو خوبصورت بچہ ہے، حیران ہو جاتے ہیں. فرعون کی بیوی کہتی ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بھی تیار ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے. اب یہ کون سا نظام حرکت میں ہے؟ اللہ کا نظام، غیبی نظام حرکت میں ہے. اب کہتے ہیں بچے کو دودھ تو پلاؤ. آپ روزمرہ دیکھتے ہیں مائیں فوت ہو جاتی ہیں، بچے کے دودھ پھپھی پلا دیتی ہے، خالہ پلا دیتی ہے، کوئی پلا دیتی ہے. اور عرب میں تو رواج تھا کہ بچوں کو دوسری عورتیں جو ہے دیہاتوں میں لے جاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں. حضور علیہ السلام کو 4 عورتوں نے دودھ پلایا. حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا. لیکن یہ کون سا بچہ ہے کہ جس کو دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دودھ پیتا ہی نہیں؟ وہ نہیں پی رہا. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے حرام کر دیا اس بچے پر دودھ. کوئی طاقت ہے جو اس کو پینے نہیں دے رہی، بچے کو کیا ہے؟ کوئی طاقت ہے جو پینے نہیں دے رہی. اور وہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. 1000 کوشش کر لی، نہیں دودھ پی رہا. اب کہنے لگے ڈھونڈو. اللہ بتاتے ہیں آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی کس بچے، کوئی خاتون، ایک بچی نے کہا کہ ہمارے محلے میں بھی ایک عورت ہے دودھ پلاتی ہے. کہا اچھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے کہ آپ اس کو دودھ پلائیں. دودھ پلایا، دودھ پی لیا اور بہت خوش. کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جا رہا ہے آپ ہمارے گھر میں رہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں اپنے گھر میں رہوں گی، میں نہیں جاؤں گی تمہارے گھر میں. اچھا چلو یہاں آ کر کے بچے کو دودھ پلا دیا. کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، میرے ہی گھر میں رہے گا یہ بچہ. کہا جی ٹھیک ہے. اب یہ کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. اور یہی بچہ جوان ہوا اور اسی بچے کو اللہ نے قیادت بخشی، اسی بچے کو نبوت اور رسالت عطا کی، اور اسی بچے کے ذریعہ سے فرعون کو اللہ پاک نے نشان عبرت بنایا. یہ قرآن ہے، اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. ہم پڑھ کر کے تو دیکھیں، سمجھیں اس قرآن کو اور سمجھیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے. تو میں جو بات چلی تھی وہ یہ کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ فرعون کے شکنجے میں رہ کر ذہنی غلام بن گئے. سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے کبھی آزاد ہونا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، ناراض نہ ہونا، ہم بھی ایک طویل عرصہ انگریز کے کالے نظام کے تحت رہ کر کے ذہنی غلام بن گئے اور سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کبھی اسلام کا عروج بھی آنا ہے، اور سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کبھی اللہ وہ وقت لائے کہ اسلام کا غلبہ ہو.
سوچنے چھوڑ دیا، کہا ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ ساری ترقی ان کا مقدر ہے۔ جھوٹ ہے میرے عزیزوں، آپ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے 950 سال روئے زمین کے اکثر حصے پر اسلام کو غالب رکھا، اور ایسی خوشحالی کہ لوگ مان لیے پھرتے، کوئی صدقہ زکات قبول کرنے والا نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون اور دین سے دور ہو کر ہم چاہیں کہ ہم امن پالیں، سکون پالیں، چین پالیں، یہ ٹیکس لگا دیں، یہ کر لیں، کچھ بھی نہیں، یہ خام خیالی ہے، نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی مان کے چلو گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز کے خزانے ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کی مان کے چلو گے، تھوڑے میں اتنی برکت دے دیں گے سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے برا حال، بہت پریشان، سوچنے لگے کیا کروں، اور یہ اصحاب صفہ کے شاگردوں میں سے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم فرمایا اصحاب صفہ کا، وہاں ان طلبہ میں سے ایک یہ تھے۔ تو خیال ہوا کہ میں اس دروازے پر بیٹھتا ہوں جس دروازے سے صدیق اکبر جاتے ہیں، وہاں بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ معلوم کیا، مسئلہ پتہ تھا، خیال یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، کچھ گھر میں کھلا پلا دیں گے، کچھ کام بن جائے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ سمجھ سکے۔ دوسرے دروازے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے گزرتے وہاں بیٹھے، وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ بالآخر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، مسکرانے لگے، آپ نے پہچان لیا، آپ نے فرمایا آ جاؤ، ساتھ لے آئے گھر پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو کچھ نہیں تھا، بس ایک دودھ کا پیالہ تھا، دودھ کا پیالہ تھا، کسی نے حضور کے لیے ہدیہ بھیجا تھا، تو فرمایا کہ حضور وہ دودھ کا پیالہ لائے۔ میں بہت ہی خوش ہوا کہ شکر ہے اب کام بن گیا، کہتے ہیں بہت ہی خوش ہوا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، یعنی جو باہر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو ضعفاء تھے، مہاجر تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، اور وہیں مسجد نبوی میں رکے رہتے تھے۔ اہل ثروت لوگ ان کی معاونت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ کہنے لگے اب میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ دل میں خیال آیا، تو سب لوگ آ گئے، 70 صحابہ کرام، ایک نہیں 70 صحابہ کرام کو بلا لیا۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ اچھا اب ان کو پلانا شروع کر دو۔ اب میں نے کہا کہ چلو پہلے مجھے مل جاتا، اب باری لگا دی کہ پلانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پلایا 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 پلایا، 70 کو پلا دیا، اور اتنا بھی دودھ کم نہیں ہوا، اتنا بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے، فرمایا بھوک بہت لگی ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ پی لیں، اب آپ پی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا خوب پیا خوب پیا۔ حضور نے فرمایا اور پئیں اور پئیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب اتنا پی لیا کہ اور گنجائش نہیں، اگر پیوں گا تو شاید الٹی نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں پینے کے بعد بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہیں، صحابہ کرام نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے، اناج کی قلت ہو گئی، اونٹ ذبح کر لیں۔ اونٹ ذبح کر کر کے کھانے لگے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی سواری ہی ذبح کر کے کھانے لگ جائیں گے تو یہ کیسے چلیں گے، کیسے اپنے وطن تک پہنچیں گے یا رسول اللہ؟ اگر سواری نہ رہی تو بچے گا کیا یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ ہم درخواست یہ ہے اس سے منع فرما دیں، جس کے پاس جو اناج ہے وہ آپ کے پاس لائے، آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا۔ پورے لشکر میں جو سب لوگوں کے پاس اناج ملا وہ اتنا سا تھا، 1-2 کلو، اور یہ لشکر ہزاروں میں تھا، ہزاروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے لشکر نے برتن بھر لیے اور کم نہیں ہوا، پورے لشکر نے برتن بھر لیے، کم نہیں ہوا۔ ایک نہیں، 10 مثالیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو حضور کی مثال ہے، یہ تو حضور کی مثال ہے۔ نہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اپنے قرض کی فکر ہے، مجھے اپنے قرض کی فکر ہے، میرے قرض کا انتظام کر دینا، اور دیکھنا میرے فلاں فلاں پلاٹ ہیں اور بس میرا قرض اتار دینا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو یہ سارا کچھ بیچ باچنے کے بعد بھی اگر میرا قرض نہ ہوتے تو پھر میرے مولا کے پاس جانا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ آپس میں مواخات قائم کر لیتے تھے، بھائی چارہ، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ میرے ساتھ دیں گے، یہ اس کو مواخات کہتے تھے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا اگر پھر بھی بات نہ بنے تو میرے مولا کے پاس جانا، جس سے میں نے مواخات کر لی، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ اے زبیر کے مولا یہ مسئلہ حل کر دیں، تو بس جتنا بھی قرض ہوگا وہ انشاءاللہ ادا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے میں تو بہت ہی خوش ہوا، تو میں نے پوچھا ابا جان وہ آپ کے مولا کون ہیں جن سے آپ نے مواخات قائم کی ہے، وہ ہیں کون؟ مجھے ان کا ایڈریس پتہ بتا دیں۔ کہا وہ اللہ ہے، کہا وہ اللہ ہے۔ حضرت زبیر کے بیٹے کہتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت حکیم ابن حزام صحابی ہیں، وہ آئے، آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ ابا کا قرض کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا 1 لاکھ۔ 1 لاکھ، 21 لاکھ نہیں بتائے، 22 لاکھ قرض تھا، 21 لاکھ نہیں بتائے، 1 لاکھ بتایا۔ کہنے لگے 1 لاکھ قرض اور چھوڑا کیا؟ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ پھر کہنے لگے اگر میرے لائق کوئی تعاون ہو؟ کہا میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، بس دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر 21 لاکھ اور ہو؟ کہا اللہ رحم کرے زبیر پر، اتنا قرض چھوڑ گیا۔ تو کہنے لگے جب والد کا انتقال ہوا میں نے جتنے بھی قرض کھاتے سب کو بلایا، بلا کر کے جمع کیا اور زمین بیچی، جو پلاٹ تھے وہ بیچے۔ بیچنے کے بعد میں نے کہا آؤ بے قرض لو، قرض لو۔ 22 لاکھ قرض اتر گیا، 22 لاکھ قرض اتر گیا۔ اب باقی اولاد نے 12 بیٹے، 9 بیٹے 9 بیٹیاں تھیں، 4 بیویاں تھیں۔ ہم تو مسکین ہیں، ایک ہی بیوی ہے۔ عرب ہمیں مسکین کہتے ہیں کہ یہ مسکین لوگ ہیں پاکستانی، ان کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہماری 4 بیویاں ہوتی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 اولادیں تھیں، 9 بیٹے 9 بیٹیاں، 4 بیویاں۔ تو باقی اولاد نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ہماری وراثت دیں۔ کہا نہیں، 4 سال تک حج کے موقع پر اعلان کرتے رہے کہ جس کا زبیر کے اوپر قرض ہے وہ آئے، ہم دینے کے لیے تیار۔ جب سب کا دے دیا تو فرماتے ہیں کہ کل مال کے 8 حصے، 8 حصے میں 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا، 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا، ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ آئے، ایک حصہ 48 لاکھ بنا، اور کل مالیت جو بنی قرض دینے کے بعد اس کے علاوہ وہ 5 کروڑ کے قریب مالیت بنی، 5 کروڑ کے قریب مالیت بنی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی جو بھی مشکل کبھی آئی
بس اتنا ہی کہا، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کہنا تھا اور میری مشکل حل ہو جاتی تھی. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، حضرت لدھیانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کسی انسان کوئی مشکل آ جائے تو میرا یہ آزمودہ ہے، کمرہ بند کرے، کنڈی لگائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے اور کہے کہ اے زبیر کے مولا، کہے اے زبیر کے مولا، اور دعا مانگے. ہو نہیں سکتا کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو. جو اللہ اپنے اس بندے کی آج تک لاج نبھا رہے ہیں، اگر ہم اس اللہ کے بن جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ ہیں. اپنے آپ کو میرے عزیزو اتنا تو کرو، جو اپنے اختیار میں ہے وہ تو کر لو. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے حالات، جو ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اس میں ہم بے بس ہیں. جس میں ہمارا اختیار ہے وہ تو صحیح کریں. ہمارا اختیار کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. ہمارا اختیار کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑنا. ہمارا اختیار کیا ہے؟ صبح شام لا الہ الا اللہ کی تسبیح. ہمارا اختیار کیا ہے؟ صبح شام قرآن کی تلاوت. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. اس کو تو ہم کریں، اس کو کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ رب کریم کیسے حالات بدلتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.